پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کردار نیا نہیں ہے، کئی دہائیوں سے ایکٹیو ہیں، لیکن اب اس طرح کی جو پارٹی سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ جمہوری حق کا استعمال ہے یا اس سے ریاست کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے؟ سارا یہ جو ہے ایک مہمہ ہے پاکستان کی سیاسی جو ہے سسٹم کے لیے۔ ایک طرف تو جو ہے جو ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ جو انتہا پسندی کی طرف جو راغب عناصر ہیں وہ جمہوری عمل میں بظاہر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو تھیوریٹکلی دیکھا جائے تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ وہ دہشت گردی اور جو ہے اپنا جو وائلنس ہے اس کی جانب نہیں جا رہے، وہ کانسٹیٹیوشنل پروسیسز کے تحت اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو مانگنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوا تھیوری۔ عملی طور پہ پاکستان کے لیے جو کہ ایک ڈیموکریٹکلی انکنسالیڈیٹڈ ملک ہے، جہاں پہ جمہوریت کی جڑیں کمزور ہیں، جہاں سول ملٹری انتشار ہے، سیاسی جماعتیں جو پہلے سے موجود ہیں ان کا اپنا آپس میں انتشار ہے، جو ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، تو ایسے ماحول میں اگر فار رائٹ اور جو ہے اس طرح کی مذہبی جماعتیں شامل ہو جائیں تو پھر جمہوریت کی جو جڑیں ہیں وہ مزید کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ان حالات میں حکومت وقت کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا کچھ کرنا چاہیے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ تھیوریٹیکلی خوشائند بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں تو انہیں بننے دیا جائے؟ دیکھیں اگر تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں جو ان کی موجودہ شکل ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو جماعتیں پہلے سے موجود ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے یا دیگر اس طرح کے اور گروپس ہیں، ان کا بھی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ابھی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ کبھی یہ عملی طور پہ حکومت میں نہیں آئے۔ ہاں مشرف دور میں صوبائی لیول پہ ان کو حکومت ملی تھی، لیکن ان کا لانگ ٹرم جمہوریت کا کیا کمٹمنٹ ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو پھر یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہ تو اور بھی فار رائٹ ہیں، ان کا تو ہمیں بالکل ہی نہیں پتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ ویریفائی نہ کر لیں قانونی طور پہ کہ ان کا کیا ارادے ہیں، کیا یہ واقعی ماڈریٹ ہو رہے ہیں، کیا واقعی یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کا ایک ایگزامپل ہے، تب تک ہمیں ان کے اوپر جو ہے اپنا ان کو ہمیں کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جو ان کی میسیجنگ فی الحال سامنے آ رہی ہے، جیسے ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ابھی لبیک پارٹی کی جو ریلی اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو کوریج نہیں مل رہی۔ مسلم لیگ جو ملی مسلم لیگ ہے اس کو لاہور میں بھی بہت کم ووٹ ملا۔ تو ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کیا وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کنسرن ہوا جائے، یا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ابھی کلیئرٹی اتنی نہیں ہے آپ کی نظر میں، کنسرن ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو جمہوریت کا سوال ہے وہاں پہ جو رائے رکھنے کا اور رائے کا اظہار کرنے کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اگر یہ جو ہے پیسفلی اپنی باتوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ڈسکورس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں جو ہے اس قسم کی ڈیبیٹ کی، اور خاص طور پہ یہ جو ایشو ہے کہ جی سیکولر پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان، یہ کس بلا کا نام ہے نظریہ پاکستان، اس کو کون جو ہے ترتیب دے گا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس حد تک تو یہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر جو ہے ریسٹرکشنز رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی آپ آ کے اس نظام کا حصہ بنیں اور پھر اسی نظام کو آپ سبورٹ کرنے کی کامران کوشش کریں۔ بہت بریفلی مجھے یہ بتائیے کہ اگر آنے والے الیکشنز میں ان پارٹیز کو زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو ہم عوامی لیول پہ جو الیکٹریٹ ہے اس کا رجحان کس جانب ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انتہا پسندی کی جانب ہے، اور جو ترقی پسند جو خیالات ہیں، جو پروگریسو قسم کا ویژن ہے اسلام کا، وہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ اور کامران بخاری، ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔